ارشد حسن کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات دیجیے. اللهم صل على محمد. دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. سب اپنے اپنے انداز سے، اپنی اپنی طریقہ عبادت سے، اپنی اپنی طریقہ بندگی سے یہی چاہتے ہیں کہ اس سے اس کا خدا خوش رہے. یعنی اگر کوئی بندہ مذہبی ہے تو دل میں یہی تمنا رکھتا ہے کہ اس سے اس کا خدا خوش رہے. مگر برادران محترم، قرآن بڑے محکم انداز میں فرما رہا ہے کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ، معرفت الہی کا سفر، خدا شناسی کا مواد تو صرف اسلام کے پاس ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا صرف اسلام ہی کا راستہ پسند کرتا ہے. خدا کا پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام ہے. ایک طرف تو یہ بات ہے کہ خدا شناسی کا مواد، انسان کی ترقی، آدمیت کا عروج صرف دائرہ اسلام میں رہ کر ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف زمانے کا ایک شور ہے کہ اسلام میں تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے خون اور خرابے کی. اسلام کی تاریخ تو خون میں ناہی ہوئی تاریخ ہے. اسلام تو خون سے سینچا ہوا مذہب ہے. آخر اور خاص طور سے مغربی مفکرین تو اس انداز سے لکھا ہے اور اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنا بہتان کہا گیا، اور اس انداز سے دروغ بینائی کی گئی ہے کہ انجان عقلیں اسے سچ سمجھنے لگی ہیں. اگر آج یورپ کے اکثریت اور دنیا میں اکثریت رکھنے والے مذہب کے عیسائی لوگ یہ لکھیں، یہ سمجھائیں یا یہ بتانے کی کوشش کریں کہ اسلام جنگوں کا مذہب ہے، اسلام خوریزی کا مذہب ہے، تو کیا اسلام کی تاریخ اس کو مان لے گی؟ کیا ہم اور آپ اس بات کو تسلیم کر لیں گے؟ نہیں اور ہرگز نہیں. بس اتنا یاد رکھیے گا کہ دشمن اکثریت میں صحیح، مگر ضروری نہیں ہے کہ حق اکثریت کے ساتھ ہو. آج آپ اپنے ذہنوں کو میرے ساتھ رکھیے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر عداوتوں کو اسلام کی تاریخ میں خون ہی خون کیوں نظر آیا؟ آخر مغربی مفکرین نے یہ اسلام کی تاریخ کو ایسا کیوں لکھا ہے؟ دراصل یہ کم نگاہ مورخین اسلام کی تاریخ کو چھوڑ کر مسلمانوں کی تاریخ میں الجھ کے رہ گئے. یہ تخت و تاج کی تاریخ، مسلمانوں کی تخت و تاج کی تاریخ اسلامی تاریخ بنا کر پیش کر دی گئی. یہ سلطنت کی سیاہ کاریاں اسلام بنا کر پیش کر دی گئی. آپ اپنے ذہن اور فکروں کو میرے ساتھ رکھیے گا. میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ اگر کہیں چند مسلمان ڈاکہ ڈالیں اور لوٹا بھی مسلمان ہی کو جائے، جیسے اکثر مسلمان ممالک میں ہوتا ہے، تو کیا حاکم بدہن میں اس ڈاکے کو اسلامی ڈاکہ کہہ سکتا ہوں؟ یا چند مسلمان جواری میں پتوں کے تاش کے پتوں سے پکڑے جائیں
तो क्या ये इस्लामी जुआ हो जाएगा? और आगे बढ़िए, क्या मुसलमान शराब खाना है और मुसलमान ही शराब पी रहे हैं, तो क्या इन बहकते हुए मुसलमानों के जो शराब पी रहे हैं और यही मुसलमान शराब खाना, क्या यह इज्तमाई तौर पर क्या इस्लामी शराब खाना हो जाएगा? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, तो एक ही जवाब मिलेगा कि ये सारी बदअमालियां, ये सारी बदअफालियां ये गुनहगार मुसलमानों की हैं, इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब चंद गुनहगार मुसलमान अगर डाका डालें तो वो इस्लामी डाका नहीं हो सकता, अगर चंद मुसलमान जुआ खेलें तो वो इस्लामी जुआ नहीं हो सकता, और अगर चंद मुसलमान बदकिरदार मुसलमान शराब पिएं और शराब खाना भी मुसलमानों का हो, तो मैं इज्तमाई तौर पर इसे इस्लामी शराब खाना नहीं कहा जा सकता। तो फिर मैं आप ही से पूछता हूं, तो फिर उन मुसलमानों की जंगों को जिहाद का नाम क्यों दे रहे हो, और इन मुसलमान बादशाहों को खिलाफत इलाहिया कहकर क्यों पुकार रहे हो? सलावत भेजिए। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। आखिर वो जंगे जो बाइस से बदनामी हुई है वो हसूल सल्तनत का खेल थी, दीन न था। वो मुसलमानों का कैरेक्टर था, इस्लाम नहीं था। और दरअसल ये इस्लाम के माथे पर ये खूनरेजी का टीका इस वजह से लग गया कि रसूल अपनी रहलत के वक्त मुसलमानों के हाथों में हिदायत के दो मासूम तोहफे देकर गए थे। एक हाथ में कुरान था, दूसरे हाथ में दामन अहले बैत था, मगर उम्मत ने कुरान काफी है ये कहकर दामन अहले बैत को छोड़ दिया। और जाने को और इस अंधी तारीख को मुसलमानों का एक हाथ खाली नजर आया, उसी हाथ में बढ़कर ये तोहमत भरी तलवार दे थी। अगर मुसलमानों के दोनों हाथ भरे होते, एक हाथ में कुरान होता, एक हाथ में दामन अहले बैत होता, तो इस्लाम की तारीख आज कुछ और होती। और इन मासूम कैरेक्टर्स को रसूल ने कदम ब कदम पहचानवाया। ये वो मासूम कैरेक्टर हैं कि जो कुरान की आयतें आती रही, ये अमल करके दिखाते रहे। बहुत सी जगह तो इन्होंने अमल पहले करके दिखाया, आयतें बाद में आई। और इन मासूम कैरेक्टर्स को रसूल ने कदम ब कदम उम्मत को पहचानवाया ताकि पहचान ले और सही इस्लाम उम्मत तक पहुंच जाए। इतना पहचानवाया, किस किस अंदाज से पहचानवाया। कभी हदीस के जरिए हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन कहकर पहचानवाया, तो कभी सजदे में तूल देकर पहचानवाया, और कभी ईद के दिन दोनों नवासों को अपने कांधों पर बिठाकर ईदगाह तक ले गए ताकि दोस्तों की आंखें देख लें, दुश्मनों की आंखें देख लें, और मसला ज़हनो फिक्र से बगड़कर निगाहों तक आ जाए कि वक्त आने पर ये निगाहें बहक न सके। आज एक कांधे पर हसन है, दूसरे कांधे पर हुसैन है, और रसूल सवारी बने हुए हैं, और नाना की जुल्फे बिल्कुल सवारी के मेहयार की तरह दोनों नवासों के हाथ में। क्या शानदार सवारी है, क्या मासूम मंजर है। एक सहाबी ने आगे बढ़कर कह ही दिया कि रसूल क्या शानदार सवारी है। समझ गए रसूल क्या कहना चाहती है सहाबियत। कहा ठहर जाओ, रुक जाओ, बात को यहीं कहकर ना रुको कि क्या शानदार सवारी है, बल्कि ये भी कहो कि क्या शानदार सवार है। जिन्हें कांधे पर बिठाकर रिसालत नाज करे उन्हें हसनैन कहते हैं। जो फख्रे रिसालत हो वो हसन और हुसैन है। आज एक कांधे पर हसन है, दूसरे कांधे पर हुसैन है, और बिल्कुल सवारी के मेयार की तरह नाना की जुल्फे दोनों नवासों के हाथ में है। आज क्या करेंगे रसूल? अगर हसन एक सिमत मोड़ना चाहे और हुसैन दूसरी सिमत मोड़ना चाहे,
تو شاید رسول جواب دیں اے ناشنا تم نہیں جانتے یہ دونوں معصوم ہیں، ان کی سمتیں الگ نہیں ہو سکتی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حسن کچھ اور چاہیں حسین کچھ اور چاہیں، ہم تو سب کے سب محمد ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وآل محمد۔ ہم میں کا اول بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، ہم تو کل کے کل محمد ہیں۔ رسول نے کس کس انداز سے پہچنوایا، امت کو قدم قدم پہچنوانے کی کوشش کی کہ صحیح اسلام منزل تک پہنچ جائے، مگر یہ امت ہے کہ اتنا پہچنوانے کے باوجود بھی، اتنا سمجھانے کے باوجود بھی ان معصوم کیریکٹر سے اس امت نے اتنی دشمنی کی کہ دشمنی کی انتہا ہو گئی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معصوم کیریکٹرز کے نقش قدم چلا جاتا، ان کے ناموں کو وظیفہ سمجھ کر دہرایا جاتا، تو آخر ان معصوم کیریکٹرز کا زمانہ دشمن کیوں ہو گیا تھا؟ آج میں ان معصوم کیریکٹرز کی دشمنی کا سبب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس سے آپ خود بھی سمجھ لیں اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں کہ زمانہ ان معصوم کیریکٹرز کا دشمن کیوں ہو گیا۔ اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے کہ جو قرآن کی آیات میں بھی ہے، انسان کی نفسیات میں بھی ہے، کہ قرآن میں پورا قصہ یوسف موجود ہے۔ کیا ہے قصہ یوسف؟ یہی تو ہے کہ جناب یوسف نے خواب میں دیکھا تھا کہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں، آنکھیں ملی بیٹھ گئے، بابا سے کہا بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ جناب یعقوب نے کہا بیٹا یہ خواب کسی سے بیان نہ کر، پھر بھی یہ خواب سب کو معلوم ہو گیا۔ جب جناب یعقوب منع کر چکے تھے تو پھر جناب یوسف نے کیوں کہا، یا منع کرنے کے باوجود خود جناب یعقوب نے کہا؟ ایسا نہیں ہے، تفسیر یہ بتاتی ہے کہ نہ جناب یوسف نے کسی سے کہا اور نہ جناب یعقوب ہی نے کہا، بلکہ جس وقت جناب یوسف اپنا یہ خواب اپنے باپ جناب یعقوب سے بیان کر رہے تھے تو اس وقت جناب یوسف کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کی بیوی یہ خواب سن رہی تھی، اس نے اپنے شوہر سے کہا، شوہر نے سب بھائیوں سے کہا، اور سب بھائی یوسف کی جان کے دشمن ہو گئے۔ وہ تو پہلے ہی جناب یوسف سے دشمنی کرتے تھے، باپ کی زیادہ محبت انہیں برداشت نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ نبی کے گھر میں امان تھا، سکون تھا، مگر نبی ہی کے گھر میں رہنے والی ایک عورت نے آگ لگا تھی۔ اگر دراصل کردار ہوتا ہے، کردار کے لیے کسی خاص گھر میں پیدا ہونا، کسی خاص نسل کا ہونا ضروری نہیں۔ بہرحال آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان معصوم زندگیوں کا زمانہ دشمن کیوں ہو گیا تھا۔ کیا جناب یوسف کے بھائیوں نے خود دیکھا تھا کہ آسمان کے ستارے ہیں اور یوسف کے قدم ہیں؟ نہیں، دیکھنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے تو سنا بھی نہیں تھا۔ بات انڈائریکٹ سے زیادہ انڈائریکٹ تھی، تو یوسف کے بھائی برداشت نہ کر سکے کہ آسمان کے ستارے ہوں اور یوسف کے قدم ہوں، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ان کی دشمنی کا کیا عالم رہا ہوگا کہ جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے ستارہ چلا اور در علی پر آ کر چھپ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سمجھیے کہ زمانہ ان معصوم زندگیوں کا دشمن کیوں ہو گیا تھا۔ خدا کے بخشے ہوئے فضائل زمانہ برداشت نہیں کر سکتا اور ان معصوم زندگیوں کا دشمن ہو گیا تھا۔ جب ستارے کی بات آ ہی گئی ہے تو یہ بھی سن لیجیے، یہاں جہاں بہت ساری باتیں ہیں جنہیں بادشاہتوں کے اشاروں پر حدیث کا درجہ دے دیا گیا ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ رسول کے صحابی ستاروں کی طرح۔ صحیح ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ رسول کے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، تو میں نے تو ستارے کی بھی یہ فطرت دیکھی ہے کہ وہ در علی پر آ کر جھک جاتا ہے۔ تو اگر واقعاً صحابی بننا ہے تو آؤ در علی پر اور سجدہ رضیاں کرو۔
आसमान से सितारा चला, सब इंतजार कर रहे हैं कि शायद घर बैठे हुए ये फजीलत हमें ही मिल जाए। जब सितारा करीब आया तो उसने चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया। लोग दाएं बाएं ही देखते रह गए और सितारा अपनी मंजिल पर आ गया। मैं कहूँ, आने वाले सितारे, तू तो अपनी मंजिल पहचानता था, तू आसमान से चलकर सीधा दरे अहले बैत पर आ जाता। ये तूने करीब आकर चारों तरफ घूमना क्यों शुरू कर दिया? तो शायद सितारा जवाब दे कि अगर मैं आसमान से चलकर सीधा दरे अहले बैत पर आ जाता तो ये अंधी तारीख मुझे टूटा हुआ सितारा कहती, भेजा हुआ सितारा न कहती। सलावत कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल मैं आपके सामने ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इस्लाम मोहब्बत और इखलाक का मजहब है। इस्लाम में मोहब्बत ही मोहब्बत है। और अगर हमारे हाथ में, एक हाथ में दामन अहले बैत और एक हाथ में अगर कुरान होता तो आज इस्लाम का नक्शा कुछ और होता। रसूल जो इखलाक और मोहब्बत की जीती जागती तस्वीर थे, जो इंसानियत को उरूज तक पहुंचाने के लिए आए थे, किसी पूछने वाले ने रसूल से एक सवाल किया था कि आमना के लाल, हमें ये बताइए कि मुसलमान किसे कहते हैं। एक छोटा सा सवाल है, जवाब एक जुमले में चाहता है पूछने वाला कि ये बताइए मुसलमान किसे कहते हैं। मेरा दिल चाहा शायद रसूल जवाब दें कि जो नमाज पढ़े वो मुसलमान है, जो रोजा रखे वो मुसलमान है, जो हज करे वो मुसलमान है। नहीं, रसूल का जवाब सुन लीजिए, अपने जहनों में बिठाइए और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचा दीजिए। रसूल ने क्या कहा कि जिसके हाथ से, जिसकी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे उसे मुसलमान कहते हैं। जबान का मतलब कौल है, हाथ का मतलब फैल है। जो अपने कौल से, अपने फैल से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाए उसे मुसलमान कहते हैं। जिसके सीने में इंसानियत का दिल धड़कता हो उसे मुसलमान कहते हैं। तो फिर आप खुद सोचिए, उन्हें आप क्या कहकर पुकारेंगे जिसे रसूल की बेटी कह रही हो कि इन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं? क्या वो मुसलमान हो सकते हैं? ये तो मुसलमान की डेफिनेशन है। अब आप आगे बढ़िए। हम तो कौन हैं? हम शियाने अहले बैत हैं। हमारे एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में अहले बैत है। हम अपने को शिया कह रहे हैं। और इससे भी आगे बढ़िए, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम सादात से हैं। अगर आज साइंटिफिकली देखा जाए तो यकीनन हमारी रगों में एक या दो कतरा जनाब सैयदा के खून का जरूर होगा। तो हम मुसलमान हैं, उसके बाद शिया हैं, उसके बाद हम सादात से हैं। मगर किरदार की दुनिया में आप खुद एनालाइज करिए कि हमारा किरदार कितना बुलंद होना चाहिए। एक जब मामूली मुसलमान के लिए ये डेफिनेशन है तो शिया का कैरेक्टर तो और होना चाहिए, सादात का कैरेक्टर तो और आगे बढ़ना चाहिए। खुद एनालाइज करिए और अपने आप को किरदार की दुनिया में इतना आगे बढ़ाइए, इतना आगे बढ़ाइए कि हमारे इमाम की गैबत खत्म हो जाए। सलावत कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस्लाम सिर्फ मोहब्बत और इखलाक का मजहब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस्लाम की दुनिया में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। सोचिए, अपनी सोचों को मेरे साथ रखिए। मैं पूरी इस्लाम की तस्वीर आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, दुनिया में अल्लाह की जितनी भी मखलूक है उसकी गिनती सिवाय खुदा की और कोई नहीं जानता। मगर एंशियंट फिलोसफर हों या मॉडर्न फिलोसफर हों, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन और क्रिएशन के हिसाब से खुदा की मखलूक को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा जमात या जमादात का है, जिसमें जमीन, पहाड़ और पहाड़ों के ढेर और जमीन के ढेर आ गए हैं। इस पर भी इस्लाम ने मोहब्बत की नजर डाली है।
اور صاف صاف حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو اس زمین کی عزت کرو، اس زمین پر اس انداز سے چلو کہ جیسے ایک شریف انسان کی چال ہوتی ہے، تمہارے قدموں سے غرور اور تکبر نہ ٹپکے۔ یہ زمین تمہاری زندگی ہے، اس سے تمہارا رزق وابستہ ہے، تم خاک سے بنے ہو اور خاک ہی میں مل جاؤ، اس کی عزت کرو۔ تمہارے قدموں سے نمرودیت نہیں ٹپکنا چاہیے، اور اگر اس کے حکم کے باوجود بھی تمہارے قدموں سے غرور اور تکبر ٹپکا اور تم نے زمین کی عزت نہیں کی، تو اسلام کہہ رہا ہے کہ پھر فشار قبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس زمین اپنی بے عزتی کا بدلہ لے گی۔ تو جب اسلام زمین یعنی جسے تراب کہتے ہیں اس کی عزت کرا رہا ہے، تو پھر پالنے والا ابو تراب کی عزت کا حکم کیوں نہ دیتا؟ ابو تراب تم کو سلام، میں علی تم کو سلام۔ ابو تراب کی جو عزت نہیں کرتے وہ اپنی خلقت سے خود مخالفت کرتے۔ دوسری منزل نباتات کی ہے، جس میں پیڑ پودے آ گئے ہیں۔ اسلام نے اس پر بھی محبت کی نگاہ ڈالی ہے، کہا ہرے بھرے درختوں کو نہ کاٹو۔ آج 1400 سال کے بعد سائنس چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ ہرے بھرے درختوں کو نہ کاٹو۔ آج فضا میں چاروں طرف پولوشن پھیلا ہوا ہے، چاروں طرف گلوبل وارمنگ ہے۔ آج نہ جانے ہم کتنی مصیبتوں سے گھرے ہوئے ہیں، نہ جانے کس کس انداز کی بیماریاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، اس کی دین ہم خود ہیں۔ آج ہم نے ہرے بھرے درختوں کو کاٹ کر اس کو اپنی ترقی سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا ہے۔ اگر ہم اسلام کی بات پر عمل کرتے تو آج شاید اتنا بڑا پولوشن کا مسئلہ نہ ہوتا، ہم اتنی مصیبت میں نہ گھرے ہوتے۔ اور تیسری منزل حیوانات کی ہے۔ اسلام نے بار بار کہا ہے کہ جانوروں سے محبت کرو۔ دیکھو تم حلال گوشت تو کھا سکتے ہو، مگر دیکھو اپنے پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ۔ فور دا نیڈ تم جانوروں کو مار سکتے ہو، مگر فور دا انجوائمنٹ جانوروں کی جانیں لینا حرام ہے۔ کس انداز سے حیوانوں سے محبت سکھائی ہے، ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں آپ کو اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کیا چاہتا ہے، کس حد تک محبت اور اخلاق کا مذہب اسلام ہے۔ کہ دیکھیے فروع دین میں سب سے بڑی عبادت کا نام نماز ہے۔ اگر واقعاً ہم نماز پڑھ لیں اور خدا کی بارگاہ میں جس انداز سے خدا چاہتا ہے اسی انداز سے 5 وقت سجدہ کر لیں تو شاید جو خدا چاہتا ہے ہم اس انداز سے بن جائیں گے۔ بہرحال سب سے بڑی عبادت کا نام نماز ہے، اور نماز کے لیے شرط ہے وضو، اور وضو کے لیے شرط ہے پانی۔ تو ہم وضو کرنے بیٹھے ہی تھے کہ ہمارے سامنے ایک پیاسا کتا آ گیا، اس کی زبان پیاس سے باہر نکلی ہوئی ہے، وہ پیاس سے ہانپ رہا ہے، اور ہمارے پاس صرف اتنا پانی ہے کہ چاہیں تو ہم اس پیاسے کتے کی پیاس بجھا دیں یا وضو کر لیں۔ دیکھیے اسلام کیا کہتا ہے۔ جسے خوریزی کا مذہب بتایا جا رہا ہے وہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، سنیے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس پانی سے تم اس پیاسے کتے کی پیاس بجھا دو اور تیمم کی خاک ڈال کر تم میرے دربار میں آؤ، میں تمہارے چہرے کو نورانی کر دوں گا، تمہاری نماز قبول ہو جائے گی۔ یہ ہے اسلام۔ میں اس مختصر سی آئینے میں آپ کو پورے اسلام کی تصویر بتا رہا ہوں کہ اسلام کی سب سے بڑی عبادت نماز اور نجس العین جانور کتا۔ اس آئینے میں آپ پورے اسلام کی تصویر دیکھ لیجیے۔ یہ ہے اسلام جسے خوریزی کا مذہب کہا جا رہا ہے۔ ذرا آپ ان لوگوں سے پوچھیے، ان خوش قسمت لوگوں سے پوچھیے جو حج کرنے گئے ہیں،
उनसे पूछिए कि हराम बांधकर उन पर क्या क्या पाबंदियां आयद होती हैं। जानवरों को मारना तो अलग बात है, घास तक उखाड़ना हराम है। जिस्म से चलती हुई चींटी को हटाया तो जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। सबके लिए दारुल अमन बनाया गया है, अमन का गहवारा बनाया गया है। आखिर ये सब क्या है? क्या ये मोमेंटल कैरेक्टर है? क्या आखिर मुसलमान को क्या चाहता है इस्लाम? कि इन लम्हों से क्या इस्लाम मुसलमानों के कैरेक्टर को किस हद तक बदलना चाहता है? कि अगर इस मोमेंटल कैरेक्टर का इस्लाम की दुनिया पर, मुसलमानों के किरदार पर कोई फर्क न पड़े, तो आखिर क्यों ये सब ड्रामा कर रहा है? क्या ये एक वक्ती ड्रामा है? क्या ये एक मोमेंटल कैरेक्टर है? नहीं। शायद इस्लाम जवाब दे कि अगर इस्लाम ये चाहता है कि अगर किरदार की दुनिया में हमने तरक्की कर ली, तो अल्लाह की मखलूक के लिए हमारा यही प्रोग्राम है। चौथी मंजिल इंसान की है। ये अशरफुल मखलूकात है जिसे खुदा ने अक्ल दी है, अक्ल के जेवर से नवाजा है, जिसके लिए पैगंबर आए हैं, जिसके बाद इमाम आए हैं, कदम ब कदम हमारी रहबरी के लिए आए हैं। मगर उसके बावजूद भी इंसान का खुदा बन गया है। किस हद तक इंसान ने इंसान पर जुल्म किया है कि इंसानों को पहले गुलाम बनाया और फिर उन्हें जानवरों से बदतर सलूक किया गया उनके साथ। क्या है यार? और इस्लाम के आने से पहले किस हद तक समाज गिर गया था, तो आप जानते हैं। छोटी छोटी बातों पर बरसा बरस जंगें हो रही थी, खूंरेजियां हो रही थी। बाप अपनी बेटियों को जिंदा दफन करके एक बाप का फर्ज निभा रहा था। ये था इस्लाम के आने से पहले का समाज। आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया। ये था इस्लाम के आने से पहले समाज। मगर इस्लाम ने किस अंदाज से आने के बाद इखलाक और मोहब्बत से सींचा है कि 40 साल रसूल ने पहले इखलाक और मोहब्बत से इस इंसानियत को सींचा, फिर मुसलमानों से, इन इंसानों से मुसलमानों का कलमा पढ़वाया। हाँ, मेरे पास भी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। आप देखिए ये कहां से डिस्टर्ब हो रहा है, पहले आवाज को खोल लीजिए। ये आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या रसूल तलवारें लेकर आए थे? आखिर तबलीग के वक्त क्या था रसूल के पास? क्या फौज लेकर आए थे? नहीं, तलवार नहीं थी, फौज नहीं थी, सिर्फ इखलाक ही इखलाक था। पूरी इस्लाम की तारीख देख लीजिए, पूरी रसूल की जिंदगी देख लीजिए, तो आपको सिवाय मोहब्बत और इखलाक की कुछ नहीं मिलेगा। किरदार को बदला है मगर इखलाक से, मोहब्बत से, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। किसी पूछने वाले ने रसूल से पूछा था कि रसूल ये बताइए कि इस्लाम किसे कहते हैं? 1,24,000 पैगंबरों का लाया हुआ मजहब और 4 आसमानी किताबों का खजाना, और पूछने वाला सिर्फ एक जुमले में पूछ रहा है। अगर जाहिल होता तो बहक जाता, मगर ये तो शहर इल्म है, तो खजाना इल्म है। जवाब सुनो, अल्लाह का रसूल बता रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का रसूल किस अंदाज से तबलीग कर रहा है कि सिर्फ खुदा की बताई हुई बातों पर अमल और उसकी मखलूक से मोहब्बत, इसी का नाम इस्लाम है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है, इखलाक ही इखलाक है। और यजीद इसी इस्लाम की रूह को बर्बाद कर रहा था, उसने सब कुछ खत्म कर डाला। वो इस्लाम जिसे 1,24,000 पैगंबरों ने सींचा था, यजीद हंस हंस कर इस्लामी रिवायतों का मजाक उड़ा रहा था। मगर यजीद होकर भी जान रहा था कि सबने मेरे सामने सर झुका लिए हैं, तो सबकी बैत एक तरफ है और हुसैन की बैत एक तरफ। इसीलिए
यजीद ने मदीने में पैगाम पहुंचा दिया था कि इमाम हुसैन से बैत ले ली जाए। बैत का सवाल तो भेज दिया गया था, मगर सवाल ही सामने नहीं आया था। आखिर क्या बात थी, क्यों सामने नहीं आया? बातिल में इतनी ताकत नहीं थी कि जो हक के सामने आकर सवाल बैत कर सके। मैं एक बात कहता हूं जो हकीकत भी है कि हक जंजीरों में कैदी और बातिल तख्त नशी, मगर हक फिर भी साहिब इज्जत, साहिब जलाल और काबिल इज्जत एहतराम होता है। इमाम हक होता है, हक का नुमाइंदा होता है, हक का मुहाफिज होता है। जब इमाम हुसैन ने महसूस कर लिया था कि मदीना रहने के काबिल नहीं है, ऐसा न हो कि यजीदी साजिशें अहले बैत रिसालत को लूट भी ले और अंधी तारीख को ये भी इल्म ना हो कि लुटेरा कौन था, साहिबाने हक का खून भी बह जाए और जमाना अपनी चालों से कातिल को छुपाने में कामयाब भी हो जाए। इमाम ने इन्हीं जबरदस्त मसलहतों की बुना पर वतन को खैराबाद कहा और हुसैन रुखसत आखिर के वक्त सबसे पहले नाना की कब्र पर पहुंचे थे और कहा था, नाना मैं जा रहा हूं। नाना आप तो जानते हैं कि नाना मैं कहाँ जा रहा हूं। नाना मैं करबला की My microphone is muted from control room, I think. नाना मैं करबला की गर्म रेती पर लावारिस लाश बनने जा रहा हूं। अलबत्ता इतना एहसास जरूर होता है कि चैन से सब हैं, घरों में मुझे मिलता नहीं चैन। कैसी आफत में घिरा आपका ये नूरुल ऐन। टुकड़े दिल होता है जब रो के हरम करते हैं बैन। नन्हे बच्चों को भला लेके जहां जाए हुसैन। शहर में चैन न जंगल में अमा मिलती है। देखिए कब्र मुसाफिर को कहाँ मिलती है। हुसैन इस छोटे से काफिले को लिए हुसैन हज को उम्रे से बदलते हुए हुसैन आ गए थे करबला के मैदान में। कैसी कैसी अजीम कुर्बानियां हुसैन ने करबला के मैदान में दी हैं कि आज भी अगर सोचें तो दिल और दिमाग कांप जाता है कि करबला में मुझे दो हुसैन नजर आते हैं। एक हुसैन खुद और दूसरी जनाब ज़ैनब जो करबला में दूसरी हुसैन बन गई थी। हुसैन शहीदों को रुखसत करते थे, ज़ैनब दुआएं देती थी। हुसैन मैदान से लाशा लाते थे, ज़ैनब बढ़ के संभाल लेती थी। हाय हुसैन का इम्तहान तो रोज़े आशूर खत्म हो गया था, मगर शहजादी का इम्तहान कब खत्म हुआ है ये मैं नहीं जानता। आसान काम नहीं था इन बेवाओं को संभालना, इन या लावारिस बच्चों को संभालना और ऊपर से ताजियाने खाना। हाय शहजादी जबान से नादे अली पढ़ रही थी और इन यतीम और लावारिस बच्चों को संभाल रही थी और साथ साथ मकसद हुसैनी को मंजिल तक पहुंचा रही थी। खुतबा दे रही थी कि जमाना पहचान ले कि ये कौन है, ये कटे हुए सर किसके हैं, हम कौन हैं, आखिर किसको मार डाला। कि जब जनाब ज़ैनब कूफा और शाम के बाजार में खुतबा दे के बता रही थी, कूफे का बाजार है, जनाब ज़ैनब खुतबा दे रही है कि मौला अली के अंधे सहाबी वो मस्जिद में बैठे हुए हैं, आंखें खोए हुए मौला अली के अंधे सहाबी, और उनके पास एक छोटी बच्ची बैठी है, उनकी बेटी बैठी है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब की आवाज अब्दुल्ला इब्ने अफीक के कानों से टकराई, बेचैन हो गए और घबरा के कहा, बच्ची हम कहाँ बैठे हैं। कहा, बाबा आप तो मस्जिद के सहन में बैठे हैं। कहा, नहीं मेरी बेटी, मैं अपने मौला की आवाज सुन रहा हूँ। ए बेटी गौर से देख, क्या कयामत तो नहीं आ गई है। मेरे मौला बोल रहे हैं, मौला अली बोल रहे हैं, मुझे जल्दी से तू इस आवाज के करीब ले चल, मैं अपने मौला की जियारत करना चाहता हूँ। बेटी तू मुझे इस आवाज के करीब ले चल। वो बाप की उंगली पकड़े हुए इस मजमे को चीरती हुई आ गई उस आवाज के करीब। वो तड़प के कहा, बाबा
آپ تو کہہ رہے تھے میرے مولا بول رہے ہیں. بابا یہ تو رہی ہے. اے بابا اس نے اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے چھپا رکھا ہے. اے بابا اس کے بازوؤں سے خون نکل رہا ہے. ہائے غضب ہو گیا. یہ کون عورت ہے جو میرے مولا کے لب و لہجے میں بول رہی ہے؟ اے بیٹی ذرا غور سے دیکھ، اس قافلے میں کوئی مرد ہے یا نہیں. میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون عورت ہے جو میرے مولا کے لب و لہجے میں بول رہی ہے. تو مجھے جلدی سے اس مرد کے قریب پہنچا دے. کہا ہاں بابا ایک مرد تو ہے مگر کچھ فاصلے پر ہے. مگر بابا اس سے پہلے کچھ سر ہیں جو نیزوں پر ہیں اور کچھ بیبیاں ہیں جو ننگے سر ہیں. کہا بیٹی تو مجھے جلدی سے اس مرد کے قریب پہنچا دے. وہ بیٹی چند قدم چلی اور ٹھہر گئی. کہا بابا اب میں اس نیزے کے قریب کھڑی ہوں کہ جس نیزے پر ایک جوان کا سر ہے. بابا یہ تو بہت خوبصورت سر ہے. بابا اس کی ماں بہت بلک بلک کے رو رہی ہے. بیٹی تجھے میرے حق کی قسم تو مجھے منزل تک پہنچا دے. باپ کی انگلی پکڑے ہوئے چند قدم پھر بڑھی اور ٹھہر گئی. کہا بابا یہ کیسا قافلہ، اس میں تو میرے عمر کی بچی بھی ہے. بابا اس کے کانوں سے خون نکل رہا ہے. بابا اس کا کرتا جلا ہوا ہے. اے بابا اس کا گلا بندھا ہے. بیٹی تو مجھے جلدی سے اس مرد کے تک پہنچا دے. باپ کی انگلی پکڑے ہوئے چند قدم آگے بڑھی. ہائے غضب ہو گیا. اس نے باپ کی انگلی چھوڑ دی. کہا بابا میں آگے نہ بڑھوں گی. بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا اب میں اس نیزے کے قریب کھڑی ہوں، ارے جس نیزے پر ایک ننھا سا سر ہے. بابا یہ تو بہت چھوٹا سر ہے. اے بابا یہ کیسے ظالم ہے، انہوں نے ننھے بچے تک کو شہید کر ڈالا. اے بابا اس کی ماں کا تڑپنا نہیں دیکھا جا رہا. اے بیٹی تجھے میرے حق کی قسم تو مجھے منزل تک پہنچا دے. ہائے باپ کی منگلی پکڑ کر آ گئی وہ منزل تک. کہا بابا میں آ گئی ہوں اس قافلے کے قافلہ سالار کے پاس، مگر بابا اس کے گلے سے خون نکل رہا ہے. بابا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور بابا یہ تو نظریں جھکائے ہوئے مسلسل زمین کو دیکھ رہا ہے. عبداللہ نے کہا بیٹی شکریہ، اب میں خود پوچھ لوں گا. ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا اے لٹے ہوئے کارواں کے کارواں سالار، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ یہ کون عورت ہے کہ جس کے دہن میں میرے مولا کی آواز ہے. ایک آواز آئی عبداللہ میرا سلام قبول کرو. ارے عبداللہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پیٹ لیا. ارے اس کے دہن میں بھی میرے مولا کی آواز ہے. ارے یہ بھی علی بول رہا ہے. ہائے غضب ہو گیا. ارے یہ کس کا گھر لٹ گیا. آواز آئی عبداللہ ارے میں حسین کا بیمار بیٹا سید سجاد ہوں اور یہ خطبہ دینے والی میری پھوپھی زینب ہے. عبداللہ یہ نیزوں پہ سر میرے بھائیوں کے ہیں. عبداللہ نے کہا اے بیٹی میری تلوار نکال دے. جب سکینہ یتیم ہو گئی تو بھی یتیم ہو جا. ایک ٹوٹی ہوئی آواز آئی عبداللہ صبر کرو، ہم امتحان کی منزل سے گزر رہے ہیں. عبداللہ میرے صبر کو تو دیکھو، میرے سامنے میری پھوپھیاں تازیانے کھا رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. میری بہن کے تماچے لگ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں. عبداللہ صبر کرو، بس چند لمحوں کی زحمت اور ہے. میرا دل چاہتا ہے آج میں اس مقام پہ آیا، نہ جانے میرا ذہن کیسے کہنے لگا کہ صرف چند مسائب میں اس حسین کی اس شہزادی کے بتانا چاہتا ہوں اور سنانا چاہتا ہوں. کون جو اتنی زخمی تھی کہ میرے چھٹے امام کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس شہزادی پر کہ جس کی ہڈیاں تک ٹوٹ گئی تھی. کون؟ ارے وہ شہزادی سکینہ. کیسے اتنی زخمی تھی
کہ جتنے میرے بیمار امام کہ ان کا سر زخمی تھا، گلا زخمی تھا، ہاتھ زخمی تھے اور چلتے چلتے پیر کے تلوے بھی زخمی ہو گئے تھے، اور ان ظالموں نے سکینہ کو اونٹ کی پشت پہ باندھ دیا تھا جس سے سکینہ کی ہڈیاں تک ٹوٹ گئی تھی۔ ہائے غضب ہو گیا، ہائے سکینہ پر اتنے ظلم کیے گئے کہ شاید امام کی شہادت کے بعد اتنی تو سکینہ نے سانسیں بھی نہیں لی تھی جتنے ظلم ہوئے ہیں۔ ہمارے 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام ہو اس شہزادی پر کہ جہاں جس کا برابر خون بہ رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر وہ خون کون سا تھا جو برابر بہ رہا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خون ایک وقت کے بعد رک جاتا ہے، گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد، یہ نیچر ہے کہ خون رک جاتا ہے، مگر وہ کون سا خون ہے کہ جس پر میرے 12ویں امام سلام کر رہے ہیں؟ ارے آپ کی ذہن پہنچ گئے ہوں گے اس منزل تک، اس شہزادی تک کہ جس کا برابر خون بہ رہا تھا۔ ارے سکینہ کے رخسار بہت چھوٹے تھے اور شمر کا تماچا بہت بڑا تھا۔ ارے شمر کا ہاتھ اتنا بڑا تھا، جب بھی وہ سکینہ کے تماچا لگاتا تھا تو سکینہ کے کانوں کا زخم تازہ ہو جاتا تھا۔ ہائے غضب ہو گیا، اور سکینہ کا زخم تازہ ہوتا تھا اور برابر خون بہ رہا تھا۔ ہائے سکینہ اور یہ ظلم۔ ارے میں صرف ایک واقعہ اور بیان کروں گا اور کچھ بھی نہیں۔ یقیناً آپ سمجھ لیں گے کہ سکینہ پر کتنے ظلم ہوئے ہیں کہ جب شجر بن قیس کو جناب مختار کے دربار میں لایا گیا اور جناب مختار نے شجر سے پوچھا تھا کہ ظالم تو یہ مجھے بتا کہ تو نے کربلا میں کون سے ظلم کیے ہیں؟ تو شجر نے کہا کہ میں نے 3 ظلم کیے ہیں، میں 2 تو بتا دوں گا مگر 1 ظلم نہیں بتاؤں۔ جناب مختار نے کہا کہ آخر بتا تو نے پہلا ظلم کیا کیا؟ تو شجر نے کہا کہ سن کہ جب حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے، اور جناب امام حسین کا زخم اتنے، امام حسین کے جسم پر اتنے تیر تھے، اتنی تلواریں تھیں کہ نہ حسین کا جسم نہ زمین پر تھا نہ زین پر تھا، تو میں نے ہاتھ میں پتھر لیا اور حسین کی پیشانی پر مار دیا۔ ارے حسین کی پیشانی سے خون نکلنے لگا تھا اور حسین نے تڑپ کے فرحت کا روح کر کے عباس کو دی تھی۔ عباس، اوے جناب مختار تڑپ گئے، کہا تو دوسرا ظلم بتا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا دوسرا ظلم بھی میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے جب جناب عباس کی اتنی دہشت تھی کہ جناب عباس کے ہوتے ہوئے ہم خیموں کی طرف جانا تو الگ کی بات ہے، ہم خربی کی طرف دیکھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عباس کی ہیبت ہمارے ذہنوں پر اتنی تھی، مگر جب جناب عباس بے دست عباس خاک زمین کربلا پر تڑپ رہے تھے اور ان کی آنکھ میں ایک آنکھ میں تیر تھا اور ایک آنکھ میں خون بھرا تھا، تو میں جناب عباس کے قریب پہنچا اور میں نے مزاحیہ انداز میں کہا عباس عباس آنکھیں کھولو، دیکھو فوجیں خیموں میں جا رہی ہیں، عباس اب تمہاری بہنوں کے سر سے ردائیں چینی جائیں گی۔ ارے لاش عباس تڑپنے لگا تھا، ارے جناب مختار تڑپ گئے۔ ایک مرتبہ جناب مختار نے کہا اے شجر مجھے تیسرا ظلم اور بتا دے۔ کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ کہا نہیں تجھے بتانا ہوگا۔ کہا نہیں میں بتاؤں گا نہیں۔ کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ کہا مار ڈالو۔ کہا میں تیرا گھر تباہ کر دوں گا۔ کہا کر ڈالو۔ مرتبہ جناب مختار نے تڑپ کے کہا شجر میں دل کھول کے رو لوں گا، تو مجھے بتا دے تو نے کون سا ظلم کیا ہے؟ نہ جانے شجر نے کیا سوچا، کہا اگر سننا چاہتے ہو تو پھر سن لو کہ دیکھو شام غریبہ کے اندھیرے میں جب ہم نے خیموں میں آگ لگا دی اور بیوائیں اس
اس خاک پر بیٹھی تھی، اس جلے ہوئے خیموں کی خاک پر بیٹھی تھی، یتیم اور لاوارث بچے اس جلے ہوئے خاک پر بیٹھے تھے۔ آدھی رات گزر گئی تھی تو میں نے اچانک دیکھا کہ ایک بچی مقتل میں آ رہی ہے، جس کا کرتا جلا ہے، جس کے کانوں سے خون نکل رہا ہے، اور وہ مقتل میں اس جگہ پہنچ گئی کہ جہاں ہم نے شہیدوں کے سر رکھے ہوئے تھے، جس صندوقوں میں ہم نے شہیدوں کے سر رکھے تھے، وہ بچی وہاں تک آ گئی اور تڑپ کے کہہ رہی تھی، بابا میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہوں، بابا آ جائیے، بابا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، بابا میں آخری مرتبہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، بابا آ جائیے، اے بابا میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، اے بابا ظہر کا وقت گزر گیا آپ نہیں آئے، مغرب کا وقت گزر گیا آپ نہیں آئے، عشاء کا وقت گزر گیا آپ نہیں آئے، بابا ہمارے خیمے جلا دیے گئے آپ نہیں آئے، بابا اب تو آ جائیے۔ ارے سر حسین سے آواز آئی، اے میری بیٹی میں مجبور ہوں، بیٹی اس صندوق میں تالا لگا ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے بیٹی نے کہا، بابا آپ تو امام ہیں، بابا آ جائیے۔ ارے تالا کھلا، سر حسین ہوا میں پرواز کرنے لگا۔ ارے سکینہ نے جلدی سے ریت کا ٹیلا بنایا، ریت کے ٹیلے پر بیٹھ گئی، پھٹا دامن پھیلا دیا، بابا آ جائیے۔ سر حسین سکینہ کا طواف کرنے لگا۔ ارے وہ روتی اور بلکتی بچی باپ کو کبھی دائیں طرف دیکھتی ہے، کبھی بائیں طرف کی دیکھتی اور تڑپ کے کہہ رہی ہے، بابا مجھ سے گردن نہیں جھکائی جا رہی، بابا میرے اتنے تماچے لگے ہیں، مجھے گردن گھمانے کی طاقت نہیں ہے، بابا میری آغوش میں آ جائیے۔ ہائے سر حسین سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔ سکینہ نے منہ پر منہ رکھ دیا، بابا آنکھیں کھولیے، بابا میرے کانوں سے بہتا ہوا خون دیکھیے، بابا میرے رخساروں پر تماچوں کے نشان دیکھیے۔ ہائے غضب ہو گیا سکینہ نے، ارے باپ کی الجھی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ایک مرتبہ الجھی زلفوں کو صحیح کرنے کی کوشش کی، ہاتھ کو واپس کھینچ لیا۔ اے بابا آپ کا سر بہت زخمی ہے، اے بابا آپ کے تو لب بھی زخمی ہیں، بابا میں کہاں پیار کروں، بابا آنکھیں کھولیے۔ سر حسین نے آنکھیں کھولی، آئے میری بیٹی تیرا زخم، تیرے بہکانوں سے بہتا ہوا خون، ارے حسین کیسے دیکھے، اے میری بیٹی تیرے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں۔ ہائے حسین آنکھیں کھول کر رو رہے ہیں، وہ بیٹی جو اب تک رو رہی تھی باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، ارے بیٹی نے رونا بند کر دیا، بابا نہ روئیے، بابا مجھے درد نہیں ہے، بابا مجھے تکلیف نہیں ہے، بابا آپ آرام کر لیجئے، بابا آپ آنکھیں بند کر لیجئے، بابا آپ تھک گئے ہیں، اے بابا آپ نے صبح سے اب تک لاشوں پر لاشیں اٹھائے ہیں، بابا آپ آرام کر لیجئے۔ جب حسین نے آنکھیں بند نہیں کی تو ایک مثال اس وقت میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ دوں، مگر جناب سکینہ نے بالکل اس انداز سے کہ جب بچہ نہیں سوتا اور ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے کے ٹہلنے لگتی ہے، تو بالکل اس انداز سے سکینہ نے اپنے باپ کے سر کو اپنے آغوش میں لے کر مقتل کی زمین پر ٹہلنے لگی۔ بابا سو جائیے بابا، اے بابا میری تقدیر دیکھیے، کل تک تو میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی، آج آپ میری آغوش میں سو رہے ہیں، بابا سو جائیے۔ قاتل کہتا ہے میں نے اس وقت ایک پتھر لیا اور سکینہ کے مار دیا، آئے سکینہ دور گری، بابا کا سر دور گرا،
अरे सकीना ज़मीन करबला पर घुटनियों के बल चलने लगी और तड़प के कह रही थी, बाबा आपके चोट तो नहीं लगी, ए बाबा आप तो जख्मी हैं। अरे हुसैन की आवाज आई, मेरी बेटी, अरे जो मुझे पूछना चाहिए तू पूछ रही है। अरे सकीना तू भी तो जख्मी है। हाय हुसैन, हाय सकीना, हाय हुसैन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइहिम लितस्लीमन लिअम्रिही। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह हुसैन साहब जज़ाकल्लाह। मेरी हसन साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो नौहे खानी के फराइज़ अंजाम दें। खैमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। खैमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। था जिसका इंतजार वो साथ करीब है, दिन ढल रहा है शाम में मुसीबत करीब है। कुछ देर तकरीबा में संदूक रखे थे, उसमें ताले लगे थे। हसन साहब शायद मच गया, शाह ने अलविदा कहा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। खैमे में बोले शहे ज़मन, ज़हमत हो तो बाज़ु बढ़ाओ ज़रा वहन। मैं तो से लूं वहाँ के बंधे भी जहाँ रसन, बाजू बढ़ा के रोती थी हमशीर खस्तन। भाई हसन साहब आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा है कुछ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी हसन साहब अगर बाद में ज्वाइन होंगे तो फिर नोहा पढ़ देंगे। मेरी गुजारिश है, मेरे उस्ताद नोहा खान हसन साहब आ गए हैं वापस। बस अब जल्द या आखिरी अम्मा की बात आज मुझे याद आ गई। मैं बोसे बंधेगी ये खाला भी है क्या? मैं गुजारिश हूँ उस्ताद नोहा खान इरशाद हुसैन साहब से कि वो नोहा खानी के फराइज़ अंजाम दें। हसन साहब अगर ज्वाइन होते हैं तो वो बाद में नोहा पढ़ लेंगे। इरशाद भाई नोहा पेश करें। फिर सर पे हाथ रख के जो देने लगे दुआ, गया कोहराम मच गया।
آج کی مجلس میں آواز کلیئر نہیں رہی. حسن صاحب آپ کا نیٹ ورک پرابلم چل رہی کچھ. محمد حسن صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ڈسٹربنس ہے. نہ ختم ہو گیا ہوگا میرے خیال سے. ارشاد بھائی بسم اللہ. بسم اللہ ارشاد بھائی. آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی ارشاد بھائی آ رہی ہے. جی جی جی. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسینم یا حسینم یا حسین یا حسین یا حسینم یا حسینم یا حسین یا حسین. ماں کی آتی ہے صدا بیٹا وطن چھوڑو نہیں ٹھیس پہنچے گی وطن والوں کا دل توڑو نہیں. چاہنے والوں سے میرے لال منہ موڑو نہیں. جانی رشتہ زندگی کا موت سے جوڑو نہیں. یعنی رشتہ زندگی کا موت سے جوڑو نہیں. یعنی رشتہ زندگی کا موت سے جوڑو نہیں. ہر قدم ہر گام پر ہوگی پریشانی تجھے ایک قطرہ بھی نہیں مل پائے گا پانی تجھے. یا حسینم یا حسینم یا حسین یا حسین یا حسینم یا حسینم یا حسین یا حسین. تو قیامت تک رہے زندہ دعا کرتی ہوں میں سوچ کر تیری تباہی کو بکا کرتی ہوں میں. ہوں سراپا درد تم سے التجا کرتی ہوں میں. ذبح ہوگے کربلا میں یہ سنا کرتی ہوں میں. ذبح ہوگے کربلا میں یہ سنا کرتی ہوں میں. منزل غم ہر قدم ہے ہر نفس طوفان ہے. ذرے ذرے میں ہے فتنہ موت کا سامان ہے. یا حسینم یا حسینم یا حسین یا حسین یا حسینم یا حسینم یا حسین یا حسین. تم کو کیا معلوم جو گزری ہے مجھ پر اے حسین. تیرے پہلو پر گرا جلتا ہوا در اے حسین. اب بھی میری پسلیاں ہیں خون میں تر اے حسین. یہ مسلمان کب تجھے چھوڑیں گے کیوں کر اے حسین. یہ مسلمان کب تجھے چھوڑیں گے کیوں کر اے حسین. ایک زمانہ ہو گیا دل پھر بھی روتا ہے ابھی. پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے درد ہوتا ہے ابھی. یا حسینم یا حسینم یا حسین یا حسین یا حسینم یا حسینم یا حسین یا حسین. تم نہ جاؤ
ہے میری التجا، حشر تک زندہ رہو دن رات دیتی ہوں دعا، کون ہے جو میری تربت پر پڑھے گا فاتحہ، کون ہے جو رات میں آ کر جلائے گا دیا، کون ہے جو رات میں آ کر جلائے گا دیا، کون ہے جو رات میں آ کر جلائے گا دیا، میری خاطر ہو سکون درد پہ ہم اے حسین، میری زخمی پسلیوں کے تم ہو مرہم اے حسین، یا حسینم یا حسینم یا حسینا یا حسین، یا حسینم یا حسینم یا حسینا یا حسین، ماں کا بیٹے سے تعلق ٹوٹ سکتا ہی نہیں، ساتھ جاؤں گے دھڑکتا ہے میرا قلب حزین، ہاشمی کشتی ابلتے خون میں ہوگی تہہ نشین، سرخ ہو جائے گی خون قلب اکبر سے زمین، سرخ ہو جائے گی خون قلب اکبر سے زمین، سرخ ہو جائے گی خون قلب اکبر سے زمین، لاش بیٹے کی اٹھاؤ کے سنبھالوں گی تجھے، کھو کرے کھا کر گرو گے تب اٹھاؤں گی تجھے، یا حسینم یا حسینم یا حسینا یا حسین، یا حسینم یا حسینم یا حسینا یا حسین یا حسینم یا حسینم یا حسینا یا حسین، تم کو کیا معلوم جو گزری ہے مجھ پر اے حسین، میرے پہلو پر گرا جلتا ہوا در اے حسین، اب بھی میری پسلیاں ہیں خون میں تر اے حسین، یہ مسلمان کب تجھے چھوڑیں گے کیوں کر اے حسین، یہ مسلمان کب تجھے چھوڑیں گے کیوں کر اے حسین، یہ مسلمان کب تجھے چھوڑیں گے کیوں کر اے حسین، ایک زمانہ ہو گیا دل پھر بھی روتا ہے ابھی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں درد ہوتا ہے ابھی، یا حسینم یا حسینم یا حسینا یا حسین، یا حسینم یا حسینم یا حسینا یا حسین، کسی طرح لاشا اٹھاؤ گے حسین، کیا سکینہ کو تڑپتا دیکھ پاؤ گے حسین، کسی طرح عباس کا لاشا اٹھاؤ گے حسین، کیا سکینہ کو تڑپتا دیکھ پاؤ گے حسین، تم علم عباس کا دریا سے لاؤ گے حسین، ننھی بچی کو کلیجے سے لگاؤ گے حسین، ننھی بچی کو کلیجے سے لگاؤ گے حسین، ننھی بچی کو کلیجے سے لگاؤ گے حسین، پھر سکینہ کا کبھی شکوہ نہ ہوگا پیاس کا، تشنگی میں سر قلم ہو جائے گا عباس کا، یا حسینم یا حسینم یا حسینا یا حسین، یا حسینم یا حسینم یا حسینا یا حسین، کیسے مظہر دیکھ پاؤں گی وہ صورت خستہ حال، روز عاشوراء کا
کا ہوگا روز آزار و ملال ایسے مظہر دیکھ پاؤں گے وہ صورت خاصہ حال روز عاشورا کا ہوگا روز آزار و ملال میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گی سراپا پائے مال وقت جب آئے گا کر دوں گی پریشان سر کے بال وقت جب آئے گا کر دوں گی پریشان سر کے بال وقت جب آئے گا کر دوں گی پریشان سر کے بال شبہ کے عالم میں دکھ پہنچے نہ جس میں پاک کو صاف بالوں سے کروں گی کربلا کے خاک کو یا حسینم یا حسینم یا حسین یا حسین یا حسینم یا حسینم یا حسین یا حسین یا حسینم یا حسینم یا حسین یا حسینم یا حسینم یا حسینم السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الصفا السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم ایھا المدعون بیرجتوس السلام علیکم یا مسیشیت زوار فیم الجزا السلام علیکم یا سلطان واجم السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان السلام علیکم یا امام زبلجان السلام علیکم یا مہد الایمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام زماننا ھذا جل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.